حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ فارم 11 موجود ہیں جس کا ایک ایک اسٹیشن موجود ہے اور جس کا مارجن بھی ہزاروں میں ہے۔ ان سیٹوں پر ہمیں ہرا کر اور پیپلز پارٹی کو جتایا گیا اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں اور ہم نے تاریخی کامیابی کراچی میں حاصل کی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ مجموعی طور پر یہ پورا پروسیس جس میں پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ ساری کارروائیاں ڈالیں، حلقہ بندیوں سے لے کر ووٹر لسٹوں سے لے کر عملے کا تقرر، عملے کے تقرر سے لے کر الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ ڈالنا، 3 سے 4 بار بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کروانا، اور پھر پیپلز پارٹی نے آخر وقت تک سازشیں کی، محلاتی سازشیں کی، اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چاہا کہ نہ ماحول بن سکے، نہ لوگ الیکشن کے لیے تیار ہو سکیں، کنفیوژن رہے، اور یہ چاہا کہ الیکشن نہ ہو۔ ہم نے ہر مرحلے پر مقابلہ کیا، ہم مسلسل تحریک مارے، ہم ہمیشہ کراچی کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا کراچی کے حق اور اختیار کے لیے، ہم نے تحریکیں چلائیں، ہماری خواتین بہنیں نکلیں، اور پھر ہم نے ایک ایگریسو کیمپین چلائی۔ کراچی کے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے۔ پچھلے 1 مہینے کا آپ ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، لنکڈ ان کا، واٹس ایپ کا پورا ایک تجزیہ کریں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی جیت سکتا ہے۔ جس پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں جماعت اسلامی کو جیتنا چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی صرف تحریک نہیں چلا رہی تھی، جماعت اسلامی صرف ریلیاں نہیں کر رہی تھی، دھرنے نہیں دے رہی تھی، جماعت اسلامی اس قوم کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، ان بچیوں کو فری اسکالرشپ دلا رہی تھی، کورونا میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی، فلڈ میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھانے کے بیٹھک اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسپتال چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کی کمیونٹی سروسز چل رہی ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، اور جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، جماعت اسلامی کا یہ دفتر ہر مظلوم اور ہر محروم اس کے لیے ایک امید ہے۔ بڑے بڑے مافیاز کا مقابلہ کر کے ہم نے لوگوں کے اربوں روپے واپس دلوائے، تو جماعت اسلامی پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ الیکشن کو ابہام میں رکھا گیا، الیکشن پہ شب خون مارا گیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے تھے، ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں، وہ 2013 میں بھی درست نہیں تھی، ہمیں پتا تھا یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کی ہوئی ہیں، یہ ٹاؤنز انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے تھے۔ لیکن ہم نے 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا کہ یا تو ہم اس بنیاد پر مزید کئی سال تک کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کہیں سے تو آغاز کریں۔ لہٰذا ہم نے اپنے مینڈیٹ کو کمپرومائز کیا، جو نتیجہ الیکشن کا نکل کر آیا، اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی قوت کے طور پر سامنے آئی، تاریخی کم بیک کیا، جیت گئے ہم الحمدللہ، مختلف ڈسٹرکٹ میں کلین سویپ کیا۔ تو جماعت اسلامی کی اس مقبولیت کا اندازہ ایک سائنٹیفک پبلک اوپینین پول سے ہم کر چکے تھے۔ ہمارے پاس بھی یہ راستہ تھا کہ ہم حلقہ بندیوں پہ جاتے اور 3-4 سال مزید الیکشن نہیں ہوتے اور یہ مزید مل بانٹ کر کھاتے رہتے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا مینڈیٹ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس حلقہ بندی پہ جاتے تو ایم کیو ایم نہیں جیتتی، جماعت اسلامی جیتتی۔ ہم نے تو ان تمام علاقوں میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں ایم کیو ایم فیز آؤٹ ہو گئی ہے، جو لڑتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کینٹونمنٹ بورڈ میں ایم کیو ایم کو شکست دی تھی، اور جو ضمنی انتخابوں میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو ڈومینیٹ کر دیا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کراچی میں 2018 میں ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان سب جگہوں کو جماعت اسلامی نے ون کیا، اور جماعت اسلامی نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بہت سی رکاوٹیں آئیں، الیکشن والے دن مسئلے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کلیمز موجود ہیں،
اس کو بھی ہم نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کرتے ہیں. فارم 11 فارم 12 ہم نے جمع کیے اور اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ میں رزلٹ تھے وہ 94 سیٹوں کے تھے. 10-12 رزلٹ ایسے ہیں جس پہ ہمارا کلیم مزید بنتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان جگہوں پہ اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. کچھ جگہ ایسی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیہاتی ماحول میں ڈسٹرکٹ کونسل کو انہوں نے شہر کا حصہ بنایا اور وہاں پر اپنی مرضی سے وڈیرہ شاہی کا نظام قائم کیا. ہم مانتے ہیں کہ وہاں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو جاتی نہیں ہے, جماعت اسلامی نے بھی مؤثر کیمپین تو چلائی, لیکن کیسے پورے شہر کو اس طرح کور کیا جاتا. وہاں انہوں نے جرلو پھیرا, ہم نے وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے, ہم جیت گئے, لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے, ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے. اور الیکشن کمیشن, وہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے آپ کو شفاف غیر جانبدار کہتا ہے, اور جب وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کروایا, ہم نے اس کی تحسین کی. انہوں نے پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج الیکشن ہو گیا, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. سندھ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا. لیکن میں سندھ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی چیف الیکشن کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے آر اوز اور ڈی آر اوز نتائج کو تبدیل کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں اگر ایک ڈی آر او کی یہ جرت ہے اور آر او کی یہ جرت ہے کہ اس کے پاس سارے فارم 11 موجود ہیں, لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں, اندر کھڑے ہوئے ہیں, یہ پوری فہرست ہے میرے پاس 7 سیٹوں کی. کل میں نے 9 سیٹوں کی بات کی تھی, 2 الحمدللہ ہم نے جیت لی, ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا, لیکن باقی 7 کا نتیجہ نہیں دے رہے. ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم آپ سے کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نتیجے کو بدل لیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ خود آپ کے پریزائڈنگ افسروں نے دیا ہے وہ نتیجہ ہمیں دیا جائے. اس جائز اور قانونی حق کو اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ امپارشل ہیں. جب وہ ٹھیک کام کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ کا الیکشن کمیشن چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ اعلان کریں کہ میں مجبور ہوں, یہاں میرے پر جلتے ہیں, پیپلز پارٹی کو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کہیں کہ آپ کا بس ان بیوروکریٹس پہ نہیں چلتا جو بیوروکریسی پر بھی دھبا بنے ہوئے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ڈی سی ہو اس کو اتنی جرت ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے, وہ مرکزی الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے, وہ قانون کی بھی پابندی نہ کرے, اور پھر بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اعلان کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بتائیں وہ کون سے دباؤ ہیں جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مصنوعی اکثریت دی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی 100 سال بھی لگا دے تو کراچی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. 100 سال بھی لگا دے. تم اسی طرح سے جوڑ توڑ کر سکتے ہو, تم اسی طرح سے حلقہ بندیاں کر سکتے ہو, نکال لو ووٹ. حالانکہ تم نے اپنی مرضی کے ووٹ ڈلوائے بہت ساری جگہوں پہ, تم اپنی مرضی کے نتیجے بنا رہے ہو. اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کے ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. کیسے تمہاری اکثریت آ سکتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اکثریتی جماعت ہیں کراچی کی, ہم نے بہت خدمت کی ہے. جو آپ نے خدمت کی ہے اس خدمت کے خلاف جو ہم نے جد و جہد کی ہے, جبھی تو لوگوں نے جماعت اسلامی کو پسند کیا ہے. وہ آپ کی خدمت میں ووٹ نہیں ڈال رہے, وہ آپ کی جوڑ توڑ کی بنیادوں پہ سیٹیں ملی ہیں آپ کو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ غیر جمہوری رویہ ترک کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو پارشل نہیں ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کو قدم اٹھانا چاہیے. ہمیں صرف اعلانات نہیں اقدامات چاہیے. ہمیں صرف طفل تسلیہ نہیں حق چاہیے. ہم ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے, ہم حلقے کھولنے کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ موجود ہے اس کی صرف کیلکولیشن کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دو. 12 گھنٹے میں 30 فارم جمع نہیں کر سکتے آر او ڈی آر او صاحب, آپ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب, اور آپ کچھ نہیں کر رہے, کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. آپ کو تو چل کر کراچی آ جانا چاہیے تھا. ہم کراچی کی سب سے بڑی جماعت یہ بات کر رہی ہے, آپ کراچی کے مینڈیٹ کو پامال نہیں کر سکتے. ہمیں
ہمیں اعلانات نہیں اقدامات چاہیے، یہ کہنا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا، جو اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کارروائی ڈالی، پیپلز پارٹی نے آخر وقت تک سازشیں کی، کنفیوژن پھیلائی رکھی، کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا۔ ایک بار آپ کو دوبارہ براہ راست لیے چلتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ جو 3 بجے کا وہ وقت دے رہے ہیں، 3 بجے وہاں پر پہنچیں، اور اگر وہاں پر رزلٹ نہیں ملتا تو پھر ہم کال آف نہیں کریں گے۔ ہمیں انتظامیہ نے رابطہ کیا اور ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب پھر ہم قانون کو حرکت میں لائیں گے۔ کمشنر صاحب آپ کا قانون، ڈپٹی کمشنر صاحبان آپ کا قانون طاقتوروں کے لیے ہے۔ آپ کا قانون وہاں کہاں چلا جاتا ہے جب چوری ہو رہی ہوتی ہے، جب اسٹریٹ کرائم میں لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے جب مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ رہا ہوتا ہے؟ اور آپ بیوروکریٹ ہونے کے باوجود سرکاری ملازم ہیں۔ آپ سرکاری ملازم کیسے ایک پارٹی کا ورکر بن سکتا ہے؟ وہ پورے جو اوپر گریڈ کے افسران ہیں، چیف سیکریٹریز ہیں، فیڈرل سیکریٹریز ہیں، ٹاپ بیوروکریٹس ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری بیوروکریسی کو چند لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ ایک حکومت جو ہے وہ اپنا باج گزار بنا کر جو ہے پورے نظام کو چلا رہی ہے، تو یہ تو پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اس کا نوٹس تو لوگوں کو لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیوں ایک پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان 20 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی آئیں گے۔ ایک تاریخی یوم تشکر ہوگا۔ ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ، ہم شہر کو ون کر چکے ہیں الحمدللہ، ہم اکثریت میں ہیں۔ کوئی لاکھ اپنی اکثریت بنانے کی کوشش کرے، پیپلز پارٹی تم کبھی زندگی میں 100 سال میں کراچی میں اکثریت میں نہیں آ سکتے۔ تمہارا کنڈک کراچی دشمن ہے، اس لیے میں ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں ہم کیسے اکثریت میں ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 42 میں سے 39 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں الحمدللہ۔ کراچی کا دل ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل، اور یہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جس میں ایم کیو ایم کلیم کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہم موجود رہے ہمیشہ، ہم اس وقت بھی موجود رہے جب لاشیں گرتی تھیں، ہم اس وقت بھی فیس کرتے تھے۔ پارٹیاں ساری جو دیگر پارٹیاں ہوتی تھیں وہ مقابلہ نہیں کرتی تھیں، بڑی بڑی پارٹیاں روانہ ہو جاتی تھیں، ہم کھڑے رہتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، خون بہا ہے، ہمارے شہداء ہیں، ہم نے کاندھے دیے ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ میدان نہیں چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہماری جو اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور ہم نے وہاں سے کلین سویپ کیا۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن الحمدللہ کلین سویپ ہے، ناظم آباد ٹاؤن کلین سویپ، گلبرگ ٹاؤن کلین سویپ، لیاقت آباد کلین سویپ، نئی کراچی کلین سویپ۔ بھرپور طریقے سے ہم نے اس پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے الحمدللہ۔ 5 ٹاؤنز ہم یہ جیت چکے ہیں۔ اسی طرح لانڈی، ہم جانتے ہیں لانڈی کے لوگ کتنی پریشانیوں میں رہے۔ کورنگی اور لانڈی کے لوگوں کا وہ وقت مجھے یاد ہے، طالب علمی کے زمانے میں جب ہم وہاں جاتے تھے، خندقیں کھدی ہوتی تھیں، فائرنگیں ہو رہی ہوتی تھیں، جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں، اور ان حالات میں بھی ہم نے روشنی کے، اتحاد کے، یکجہتی کے دیے جلائے۔ مرزا لقمان بیگ شہید، اسلم مجاہد شہید، جمال طاہر شہید، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے اور لانڈی میں ہم نے 9 سیٹوں پہ انتخاب ہوا اور 9 کی 9 سیٹوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی۔ ماڈل کالونی میں ہم جیت گئے ہیں، صفورہ ٹاؤن ہم نے جیت لیا ہے، گلشن ٹاؤن ہم نے بھرپور طریقے سے جیت لیا ہے، سویپنگ جنا ٹاؤن ہم نے بھرپور جیت لیا ہے۔ چنے سر میں بھی انشاءاللہ تعالی لاکھ تم سازشیں کرو، انشاءاللہ ہم ہی ٹاؤن جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ یہ 11-12 تو یہی ہو گئے، اور پھر آزاد ہے، کچھ چھوٹے گروپس ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہماری پوزیشن اس شہر میں لیڈنگ پوزیشن ہے، نمبر آف ووٹس دیکھیں اس لحاظ سے بھی، ٹاؤن دیکھیں اس لحاظ سے بھی، نشستیں دیکھیں اس لحاظ سے بھی، لہٰذا اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا جا سکتا۔ کراچی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس اکثریت کے مطابق اس کا میئر بنے، ہم میئر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اس لیے اس سب کے بعد بھی اگر
कोई तरीके से हमारा हक हमें देगा, और ये हमारा नहीं है, ये कराची के अवाम का हक है। जिन्होंने वोट डाला उनका हक है कि उनका सही नतीजा सामने आए, आगे आए तो उसकी कंपाइलेशन सही हो, उसका ऐलान सही हो, उस पर शबखून ना मारा जाए, उसके थैले खोलकर दोबारा आप नई जो है वो रिकाउंटिंग करके अपनी मर्जी के इलेक्शन कमीशन के आरोज को इस्तेमाल करके अपने नतीजे तब्दील ना किए जाएं। इसका नोटिस तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेना पड़ेगा। तो अगर ये अमल रुक जाएगा तो चीज ठीक हो जाएगी, और अगर ये रुकेगा नहीं तो हम भी नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी ये स्ट्रेंथ है कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, पूरी दुनिया में रहने वाले, कराची के नहीं पाकिस्तान भर के लोग कराची से कंसर्न रखते हैं, इसलिए ये आप एफोर्ड नहीं कर सकते। मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, आप इस तरह जमात इस्लामी और कराची के अवाम पे के मैंडेट पे डाका डालना एफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला जिद्दोजहद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एहतजाज भी होगा। और हम कल से मैं कहता हूं साथियों से कि पूरे शहर में और जहां जहां हमने यूसियां जीती हैं वहां पर यौम तशक्कुर के तौर पर रैलियां भी निकालें, जाएं, लोगों से राब्ता करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनको साथ लेकर चलें, आगे के मराहिल के लिए उनको तैयार करें, और एक शानदार तरीके से जो है अपनी नई जद्दोजहद का आगाज करें। इंशाअल्लाह हम ही इस शहर को लेकर चलेंगे। ये शहर हमारे साथ आया है, अपनी सियासी वाबस्तगियां छोड़कर हमारे साथ आया है। ये हम पर कर्ज है कि हम इस शहर के लोगों का साथ ना छोड़ें और इसको साथ लेकर चलें। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हम गरीबी के आज के धरने को ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा एहतजाज होगा। और कल मैं अमीर जमात से कोई निजात दहिंदा है तो वो जमात इस्लामी है, ये कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान का, जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि मेयर जमात इस्लामी का ही होगा।